بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے جب قرآن کو پڑھیں میری عظمت کو پہچانیں، میری مان کر چلیں، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری مان کر چلتا ہے، کون من چاہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈا ہو جس سے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے؟ آج ہماری دوڑ صرف دنیا کی دوڑ ہے، آج ہمارے وظائف صرف دنیا کے مسائل کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے وظائف کو دعا کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے، ہر وظیفہ دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر نہیں ہے، لیکن جب دعا کی نیت سے آپ یہی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے دنیا کے بھی کام بنتے ہیں اور آپ کے لیے یہ باعث اجر بھی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، الرحمن الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ذو الفضل العظیم ہیں، بدیع السماوات والارض ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، شدید العذاب ہیں، کہ اللہ رب العزت کا عذاب آخرت میں بھی سخت ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے یہ بھی کوئی عام عذاب تو نہیں۔ ہر گھر بے سکون ہوا پڑا ہے، بیوی کو سکون نہیں شوہر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے سکون نہیں، دونوں کو بچوں کی وجہ سے سکون نہیں۔ یہ گھروں کا سکون کیوں نکل گیا؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے گھروں سے نکل گئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، ہم اللہ رب العزت کو مان تو رہے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ یہ ہے بس ہماری تھوڑی سی نادانی ہے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے دشمن نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچیں گے، تو روک نہیں سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، بڑی جلدی ہے حساب۔ یہ شوہر کے معاملات بیوی کے ساتھ سب حساب ہو جائے گا، ساس جو کر رہی ہے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے آپ کے کرتوتوں کی ویڈیو چل رہی ہو، کیا بنے گا؟ میرے سارے اعمال کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی، سب کچھ دکھایا جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے کوئی تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، تو ساری پچھلی تصویریں باہر آ جاتی ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر چیز پروف ہوتی جا رہی، جب پچھلے سارے کرتوت سامنے ہوں گے پتہ چلے گا کیا 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 ہے، کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام ہیں، مالک الملک ہیں، علام الغیوب ہیں، خیر الماکرین ہیں، خیر الناصرین ہیں، خیر الرازقین ہیں، خیر الفاصلین ہیں،
اسرع الحاسبین ہیں، خیر الحاکمین ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، خیر الفاتحین ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، خیر الغافرین ہیں، سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھے ہیں، ذوالقوۃ المتین ہیں، قوت والے ہیں، نہایت قوت والے ہیں، فاطر السماوات والارض ہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، ظاہر اور باطن کے جاننے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو بڑا بابرکت دن بنایا ہے، اور رمضان المبارک کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی برکتوں والا بنایا ہے، اور خاص مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، وہ کون آ رہا ہے، وہ کس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ کون پہنچ رہا ہے؟ 2-3 دفعہ اہتمام کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے۔ ایسا استقبال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ کا نہیں کیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کو جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کریں۔ مسورات ظہر کی نماز پڑھیں گی، وہ ظہر کی نماز ادا کر کے پڑھ لیں، یا اس سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ اپلوڈ ہوگا جو عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ آج کے دن رمضان المبارک کے جمعہ کے دن آپ نے ایک وظیفہ ابھی کرنا ہے، یا ابھی سے لے کر ظہر کی نماز تک، عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز پڑھ کر یا عصر کے وقت اگر کسی نے نماز نہیں پڑھنی تو عصر کے وقت کے بعد آپ نے ایک نیو وظیفہ اپلوڈ کیا جائے گا، اس کے ساتھ آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ آج کے عمل کی ترتیب بتاتا چلوں، ہاں اگر کسی کو یہ وظیفہ ملتا ہی عصر کے بعد ہے یا آج رات کو کہیں ملتا ہے، دونوں وظائف اکٹھے کر لیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے عمل کی ترتیب اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اجازت کے متعلق ہے، سبسکرائب کرنے والوں کو اجازت ہے جن کو کرنا آتا ہے۔ جن کو سبسکرائب کرنے کے متعلق نہیں پتہ، نہیں جانتے، تو ان کو ویسے ہی اجازت ہے۔ عمل کی مقدار آپ کی کنڈیشن کے مطابق ہے، آپ کی ایمان کی کیفیت کے مطابق، کب آپ کے دل کی حالت بدلے، کب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، بس وہی مدت ہے اس وظیفہ کی۔ اس کو دعا کر لیا کریں، اللہ رب العزت سے مانگ لیا کریں۔ 3-4 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ کیا کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، 3 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا کریں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واحد ہستی ہیں جو امت کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، اور پھر آخری وقت میں بھی فرمایا کہ تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے بارے مجھے پتہ نہ چل جائے کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ امت کے متعلق تسلی ملی تو پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر قیامت کے دن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے، اور قیامت کے دن تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، اور تب تک کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں نہ چلی جائے۔ تو امت کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی بھی گزارنی چاہیے، درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور اس عمل کو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، نبی علیہ السلام کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے جائیں، آنکھوں کو بند رکھیں۔ جب آپ کے دل کی حالت بدلے، انشاءاللہ بدلے گی، اس وقت اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔